بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ہم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی ایمان افروز داستان حیات کی سیریز شروع کر رکھی ہے۔ آج ہم اس کے ایپیسوڈ نمبر 9 کے بارے میں بات کریں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی ایمان افروز داستان حیات کی ایپیسوڈ نمبر 9 میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے گا، اور ایسی ہی اسلامی واقعات، اسلامی سیریز، تاریخی شخصیات کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور دیکھتے رہیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سب کا حامی و ناصر ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ملا بشریت کے دائرے میں زندگی گزارتے تھے۔ ان کی ولادت بھی دائرہ بشریت بھی ہوئی اور ان کی وفات بھی۔ یہ بات اپنی جگہ پہ مسلم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ کچھ فراہم کیا تھا جو پہلے کسی نبی کے حصے میں نہیں آیا تھا۔ اللہ نے انہیں قرآن حکیم عطا کیا، اور یہی کلام الہی جو ہمیں ان کی وساست سے ملا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ چلتے چلتے انہوں نے دھیمی آواز میں کہا، بلال تم اللہ کو کس طرح جانتے ہو؟ میرا دل اللہ کی شہادت دیتا ہے۔ وہ میرے جواب سے مطمئن نہیں ہوئے۔ چند قدم اور چلے تو میں نے مزید کہا، میں اللہ کو جانتا ہوں لیکن پھر بھی نہیں جانتا کہ کیا اللہ تعالیٰ سے مل سکتا ہے۔ وہ خاموش قدم بڑھاتے رہے۔ میں ان سے ذرا پیچھے تھا، شاید انہوں نے میرا سوال نہیں سنا تھا۔ پھر وہ رکے اور اپنے سارے جسم کے ساتھ نہایت دلکش انداز میں مڑتے ہوئے بہت اپنائیت اور تعلق کے لہجے میں مجھ سے مخاطب ہوئے۔ ہاں بلال، تلاش سے، اس کی عبادت سے، اس کی حمد و توصیف کرنے سے اور اس کے بندوں کے ساتھ ہمدردی کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے قریب ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمیشہ یاد رکھنا کہ بندہ اللہ کو نہیں پاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ خود بندے کو تلاش کرتا ہے۔ ایمان والے بندے کی اپنی صفت نہیں، ایمان بندے کی اپنی صفت نہیں بلکہ یہ اللہ کا عطیہ ہے۔ ان کے چہرے پر عجیب استقامت اور طمانینت تھی، لہجے میں یقین کی قوت جھلکتی تھی۔ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور مجھے علم ہے کہ اللہ تک رسائی کا راستہ اسلام ہے۔ اس یادگار دن میں اسلام کا لفظ میں نے دوسری مرتبہ سنا تھا، لیکن ابھی تک اس لفظ کا اصل مفہوم مجھ پر واضح نہیں تھا۔ ویسے ہر بار سننے کے بعد اس لفظ کے معنی میں وسعت پیدا ہوتی جاتی تھی۔ انہوں نے میری بے علمی اور کم مائگی کو محسوس کیا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمانے لگے، اسلام کا مطلب ہے اپنے آپ کو اللہ لا شریک کی مرضی کے تابع کر لینا۔ اسلام کا مطلب ہے سب انسانوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، خواہ وہ کسی بھی رنگ، نسل، کسی بھی منصب کے ہوں۔ اسلام نوع انسان کی مساوات کا پیغام ہے۔ اسلام انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا منتخب کیا ہوا دین ہے۔ انہوں نے میرے کندھے سے ہاتھ اٹھایا اور شرمیلے انداز سے منہ پھیر لیا۔ شاید انہیں خیال آیا ہو کہ انہوں نے ایک کندہ ناتراز سے بہت کچھ بہت جلدی کہہ دیا۔ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، انہوں نے دبی زبان میں کہا جیسے اپنے آپ سے مخاطب ہوں۔ یہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میری پہلی ملاقات، اور اس طرح میرے اسلام کی ابتدا ہوئی۔ آزادی کی تعلیم، میرے حالات واقعی بدل گئے۔ اب میں ایسے گھر میں رہتا تھا جہاں غلام خانے نہیں تھے اور نہ ڈرے سہمے چہرے دیکھنے میں آتے تھے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا، لیکن ابو بکر اپنے مہمانوں کے لیے میزبان کم اور خادم زیادہ ہوتے تھے۔ صبح سویرے ان کا پہلا کام یہ ہوتا کہ وہ اپنی تینوں بکریوں کا دودھ دوتے، پھر انہیں اس سے پہلے وہ نماز بھی پڑھا کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب کو محبت اور شفقت خاص کی تعلیم بھی دیتے تھے، مگر ان سب میں سے حضرت ابو بکر صدیق سب سے زیادہ شفیق و خلیق تھے، بڑے مہربان تھے۔ ان کے مزاج میں بے حد دھیما پن تھا، بہت حلیم متبع، نہایت بھلے مانس انسان تھے۔ یہی نہیں، وہ بہادری اور شجاعت کے ہر امتحان میں بھی پورے اترے۔ گھر کا ادنا سے ادنا کام بھی اپنے ہاتھ سے کرتے تھے۔ تاریخ بھی ان کا مزاج نہ بدل سکی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب وہ ان کے خلیفہ ہوئے تو اس وقت
تقریباً نصف دنیا ان کے زیر نگی تھی اور ان کی فوجوں کی حیثیت سے دنیا کی عظیم سلطنتوں کے ایوانوں میں لرزہ تھا۔ وہ اپنے گھر کی دہلیز پر بیٹھے اپنے ہاتھوں سے اپنے جوتے کی مرمت کرتے دیکھے گئے۔ میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے دیکھا تو ایک مرتبہ پھر ان کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے مجھے خرید کر آزاد کیا۔ میری بات ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ الٹا انہوں نے میرا شکریہ ادا کرنا شروع کر دیا، گویا میرا ہی ان پر احسان تھا اور گویا وہ رقم بھی میں نے ہی دی تھی جس سے مجھے خریدا گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غلاموں کو آزاد کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ یہ بات انہوں نے شرماتے ہوئے کہی، بلکہ یہ کہتے ہوئے ان کی زبان ایک آدھ بار لڑکھڑائی بھی تھی، شاید اس لیے کہ اپنی ایمانداری سے مجبور ہو کر وہ میرے سامنے اعتراف کر رہے تھے کہ انہوں نے مجھے اپنے ثواب کی غرض سے آزاد کر دیا ہے۔ لیکن نیک کاموں کے پس منظر میں اس قسم کی روحانی خود غرضی تو ہر دین کا حصہ ہے۔ وہ کہنے لگے، بلال اب تمہیں نئے کام کرنے ہوں گے اور شاید اتنے سخت کہ اب سے پہلے کبھی نہ کیے ہوں۔ میرے منہ سے نکلا جو حکم میرے آقا۔ میرے جواب سے انہیں بہت دکھ پہنچا۔ مجھے بھی فوری طور پر احساس ہوا کہ یہ الفاظ کہ میں کہہ کر میں دوبارہ اپنے ماضی کی ظلمت میں داخل ہو گیا اور اب اتنی تاریکی میں ہوں کہ پتہ نہیں انہیں نظر بھی آ رہا ہوں یا نہیں۔ میں نے یہ 3 نامناسب الفاظ ہی نہیں کہتے بلکہ انہیں کہتے ہوئے میں نے غلاموں کے مخصوص انداز میں اپنا سر بھی تھوڑا سا جھکا لیا تھا۔ ابو بکر نے دودھ کا برتن زمین پر رکھا اور دونوں ہاتھوں سے میرے دونوں کان پکڑ لیے اور میری پیشانی سے اپنی پیشانی بار بار ٹکراتے ہوئے کہنے لگے، بلال سنو ذرا غور سے سنو، تم ایک آزاد انسان ہو، تمہارا کوئی آقا نہیں، لیکن آزاد کیسے رہا جا سکتا ہے یہ خود تمہیں سیکھنا ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے جا رہے تھے اور پیشانی سے ٹکریں مارتے جاتے تھے۔ میں ہر ٹکر پر ہاں ہاں کہتا جاتا تھا، پھر وہ یکا یک ہنس پڑے اور انہوں نے میرے کان بھی چھوڑ دیے۔ دیکھو بلال، میں تمہیں یہی سکھا سکتا ہوں کہ جب کوئی تم سے مخاطب ہو تو چونک نہ پڑا کرو۔ بات کرتے وقت لوگوں کے چہروں پر نظریں رکھو اور اپنے سائے کو اپنا ہی سایہ سمجھو، یہ سب ضروری باتیں ہیں۔ وہ کہتے کہتے رک گئے۔ ایک بلی جس کے پیٹ میں بچے تھے زمین پر رکھے ہوئے دودھ کے برتن کے گرد منڈلانے لگی۔ ابو بکر کی ساری توجہ ادھر ہو گئی۔ انہوں نے ایک پیالے میں دودھ نکالا اور بلی کی آگے رکھ دیا، یعنی مجھ سے پہلے اس نئے مہمان کی تواضع ہو گئی۔ یہ بات مجھے عجیب سی لگی۔ میں ہوتا تو شاید ایک ٹھوکر مار کر بلی کو بھگا دیتا، لیکن نہیں، ابھی مجھے بہت کچھ سیکھنا ہے، بہت کچھ سیکھنا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہم مکے کی طرف 10,000 کی فوج کے ساتھ پیش قدمی کر رہے تھے تو ایک جگہ ہمارے راستے میں ایک کتیا نے بچے دے رکھے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو فوج کو راستہ بدلنے کا حکم دے دیا اور ہم اس بچوں والی کتیا سے 100 گز دور نیا راستہ بنا کر گزرے، سارے کے سارے 10,000، محض اس لیے کہ بچوں والی کتیا پریشان نہ ہو۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں میں پہلے نبی تھے جنہوں نے جانوروں پر رحم کرنے کی تاکید کی تھی۔ ایک بار انہوں نے فرمایا تھا کہ بندہ ایک بلی پر ظلم کر کے جہنم میں جا سکتا ہے اور ایک بے زبان کو پانی پلا کر انعام پا سکتا ہے، لیکن اس وقت یہ ساری باتیں میرے لیے نئی نہیں تھیں بلکہ ضروری ہے کہ نئی تھیں۔ میں سوچتا تھا کہ بلی کو دودھ دیا جا رہا ہے اور مجھے نہیں، مجھے اس کی شکم سیدھی کا انتظار کرنا تھا۔ میں انہی خیالات میں گم تھا کہ بلی کے پاس زمین پر بیٹھے ہوئے اس عظیم اور حلیم النفس انسان نے اپنا سلسلہ کلام دوبارہ شروع کیا، وہیں سے جہاں سے ٹوٹا تھا۔ زیادہ ضروری نقطہ یہ ہے بلال کہ غلام کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا اور مستقبل کا ہونا بہت ہی اہم ہے۔ یہ کہہ کر وہ ذرا پیچھے ہٹ کر بیٹھ گئے تاکہ ذرا فاصلے سے بلی کو دودھ پیتے دیکھیں۔ مجھے ابھی یہ سیکھنا تھا کہ جنہیں اللہ سے پیار ہوتا ہے ان کے لیے ہر جاندار چیز میں مد سے کھلے ہوتے ہیں، جانوروں میں، پھولوں میں، پھلوں میں۔ ابو بکر صدیق کے لیے رودات یہ بار بار دہرانے کی کوشش
زندگی گلشن کی طرح ہر لرز فرش اور عرش کے درمیان تخلیق کے اجدی کا ادنا سے ادنا منظر بھی مظہر بھی ایک درس تھا۔ بلال، اگر میں تمہیں ایک قلم بنا دوں تو تم لکھنا سیکھنے کی کوشش کر سکتے ہو؟ یہ سوال ایسے پوچھا گیا جیسے بے ارادہ ہو، جیسے میرے لیے اس کا سننا بھی ضروری نہیں تھا۔ حالانکہ یہی نادانستہ سوال میرے لیے غلامی سے قطعی نجات کا بیش خیمہ بنا۔ غلامی سے اصل رہائی سے ابو بکر کی تربیت میں نے پائی، ان کی اس رقم سے نہیں جن سے انہوں نے مجھے خرید کر آزاد کیا تھا۔ گویا ابو بکر صدیق کا حقیقی احسان وہ تھا جو انہوں نے مجھے دیا، وہ نہیں جو انہوں نے میرے لیے دیا۔ ابو بکر کی رہبری اور نگرانی میں میں لکھنا سیکھ گیا۔ میں سیاہی بنانے کے لیے نیل کے پتے لاتا تھا، مغرب سے فجر تک انہیں پانی میں بھگوئے رکھتا، پھر صبح انہیں کوٹتا اور کوٹ کر سیاہی بنا لیتا۔ میں کھال پر لکھتا تھا، درختوں کی چھال پر لکھتا تھا، بھیڑ کے کندھے کی سوکھی ہڈی پر، گیلی زمین پر، راکھ پر، پتھروں پر، غرض ہر اس چیز پر جس پہ لکھا جا سکتا تھا۔ چلتے پھرتے میں ہوا میں بھی انگلیوں سے کچھ نہ کچھ لکھتا رہتا تھا۔ ہر روز ابو بکر صدیق مجھے تھوہر کا ایک نیا قلم تراش کر کے دے دیتے تھے۔ اب ان کی صبح کا معمول یوں ہو گیا کہ پہلے نماز، پھر قلم، پھر بکریوں کا دودھ۔ میں لکھنے بیٹھتا تو اکثر وہ میرے پیچھے آ کر کھڑے ہوتے، مجھے لکھتے دیکھتے رہتے اور میری اصلاح بھی کرتے۔ ایک دن انہوں نے مجھے انترا کی نظمیں لا کر دیں، جنہیں میں نے پہلے ایک ایک لفظ اور پھر ایک ایک مصرع کر کے زور زور سے پڑھنا سیکھا۔ انترا صحراؤں کا شہزادہ تھا، اس کے عظیم کارنامے یکو تنہا کئی سے لڑ کر کردار شجاعت وصول کرنے کی داستانیں، اس کی نیکیوں کے قصے، مہمان نوازیوں کی کہانیاں، انسانوں سے محبت کے افسانے اور انسانوں سے محبت کے افسانے کے ساتھ ساتھ اس کے رومانی اشعار زبان بھی اس کی بہت اعلیٰ تھے۔ انترا اپنے زمانے کا ہیرو تھا، اس کا کوئی ثانی نہیں تھا، نہ شمشیر زنی میں نہ شاعری میں۔ مجھے اس کا ہر مصرع مبہوت کر دیتا تھا، یہ اس کی نظم کی عظمت کا تقاضا تھا۔ مگر میرا ان سے ایک تعلق یہ بھی تھا کہ انترا میری طرح ہی حبشہ کی ایک خاتون غلام کا بیٹا تھا۔ ایک دن ابو بکر باہر سے آئے تو بہت خوش تھے۔ میں نے اپنے لیے سیاہی بنائی، مجھے سیاہی بناتے دیکھ کر وہ اور بھی خوش ہوئے۔ انہوں نے جلدی سے آگے بڑھ کر میرے سیاہت سے داغدار ہاتھ پکڑ کر چوم لیے۔ تمہیں پتہ ہے آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا ہاتھ پکڑے پکڑے مجھے گدے کے پاس لے گئے، بیٹھنے کو کہا اور ساتھ ہی خود بھی بیٹھ گئے۔ جو خبر وہ لے کر آئے تھے اس کے لیے اتنا اہتمام ضروری تھا۔ جب ہم بیٹھ گئے تو انہوں نے کہا، طالب علم کی سیاہی شہید کے خون سے بھی زیادہ قیمتی ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ میں اٹھا اور میں نے اپنے دونوں ہاتھ سیاہی کے برتن میں ڈبو دیے، پھر ہاتھ باہر کالے کیے اور بہت دیر تک انہیں دیکھتا رہا۔ سیاہی پر سیاہی میرے ہاتھوں میں لگی ہوئی تھی۔ محترم سامعین، یہ تو تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان حیات کی ایپیسوڈ نمبر 9، جو کہ ہم نے آپ کے سامنے سنائی، آپ کو بیان کی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں کچھ نئے شگوفے ضرور مل رہے ہوں گے۔ اگر ایسا ہے تو ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ جلد ہی ہم آپ کی خدمت میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایپیسوڈ نمبر 10 لے کر حاضر ہوں گے۔